الحمدللہ جی، آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 102 تک ہم نے اسٹڈی کی ہے، اور شکیل زاہد صاحب نے اس کے ترجمے اور تفسیر سے ہمیں جو ہے وہ روشناس کرایا۔ تو اس میں وہی جو غزوہ تبوک کے حوالے سے ہی جو مختلف باتیں ہیں وہ چل رہی ہیں۔ وہاں پہ جو منافقین کا رویہ تھا، اور باقی دیگر صحابہ کا جو تھا رویہ، اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی، اور اس میں آپ نے ظاہری ناپاکی اور باطنی ناپاکی کے حوالے سے بھی بتایا۔ اور پھر وہاں پہ جو مدینہ منورہ میں لوگ کے گرد و نواح میں جو بدو رہتے تھے، ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی، ان کا رویہ اور وہ کیا تھا۔ اور جب وہ ایمان لائے ان میں سے، تو کچھ چیزوں پہ تو انہوں نے جو ہے احکامات پہ عمل کیا، لیکن جہاں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ اس حوالے سے جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے، اور ان سے یہ چیز نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک جو فوز العظیم کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی کہ وہ جو صحابہ کرام ہیں وہ کس طریقے سے جو ان کے اعمال تھے، اور جس طرح وہ اطاعت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حوالے سے جو ہے وہ ہوئی بات۔ تو ابھی اس میں ایک سوال جو میرا یہ ہے کہ یہ جو ہے، آپ نے کہا کہ جی ناپاک جو لوگ ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ بچنا چاہیے، لیکن لیکن وہ جو اس میں جو ہے، تو اس میں جو سوری یہ میں بات کر رہا تھا کہ جو ناپاک لوگ ہیں ان سے ذرا اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کفار ہیں، ناپاک لوگ ہیں، ان کو اگر ہم نے دعوت دینی ہے تو ان کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا، ان سے ملنا جلنا پڑے گا۔ تو ان کے ساتھ کوئی فرینڈشپ بھی ایک طرح کی کرنی پڑے گی تاکہ ان کو مائل کریں ہم دین کی طرف۔ تو یہ اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیے، دین کی تبلیغ کے لیے جتنا آپ نے ان کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، یا مطلب صرف دین کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، آپ نے ان کو ان کے ساتھ کوئی پڑھنا لکھنا ہے، اگر جو ہے وہ آپ باہر جا کے پڑھتے ہیں تو آپ کے وہ کلاس فیلوز ہیں، یا آپ وہ ان دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی جاب کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے اس میں تو یہ تو ہوگا۔ اچھا، جو بات یہاں پر جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ جو قلبی تعلق بنانا ہے ان کے ساتھ دوستوں والا، وہ اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ان کی صحبت میں جتنا ضروری ٹائم گزارنا پڑے، وہ تو مجبوری ہے آپ کی، آپ اسی آفس میں کام کر رہے ہیں، یا آپ ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، یا آپ ان کے ساتھ کسی مشترکہ کانٹریکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، یا وہ آپ کے پڑوسی ہیں، تو وہ تو جتنا ٹائم گزارنا مجبوری ہے وہ تو اب مجبوری ہے، اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خود سے بڑھ کے جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو فالتو ٹائم ہے آپ کا، اس میں بھی آپ ان کے ساتھ گپے لگائیں، اور آپ ان کے ساتھ ہی خوش رہنا پسند کریں، اور ان کے اندر ہی گھسیں گے تو پھر جو ہے وہ اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے ود ٹائم۔ میں نے اس کو بتایا تھا آپ کو کہ اس کے بالکل جو ریورس ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ کسی نیک آدمی کے ساتھ جو زیادہ ٹائم گزاریں گے تو اس کا اثر آ جائے گا آپ کے اندر۔ اسی طرح جو ہے وہ برے، جو اس طرح یہ ناپاک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو ان کی ناپاکی کی نوست بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کرے گی۔ تو جہاں تک جو ہے وہ مجبوری ہے، وہ تو بالکل جو ہے اس کو گزارنے میں، اس کو ٹائم لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دین اس سے روکتا بھی نہیں ہے، وہ تو صرف
یہ روکتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی ہی نہیں کاٹنی، ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ داریاں نہیں بنانی. آپ نے اب تو کیا یعنی ویسے تو اسلام نے منع کیا ہوا ہے کہ مشرک سے شادی نہیں کی جا سکتی، یا مشرکہ سے شادی نہیں کی جا سکتی وغیرہ، لیکن جو ہے وہ بہرحال وہ ہوتی تو ہے. یعنی کہ لوگ ہندوؤں سے شادی کر لیتے ہیں، اور جو اور خواتین جو ہے وہ عیسائیوں سے شادی بھی کر لیتی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ جو دین کا حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ نے ان سے نہ رشتہ داری بنانی ہے، نہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی دوستی کا رشتہ باندھنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ویسے ہی ایک اخلاقی رشتہ بنا لیں، آپ یوں کہہ لیں وہ کاروباری رشتہ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں. جی شکریہ. اچھا دوسرا یہ ایک اور چھوٹا سا میرا سوال تھا، یہ ہمارے یہاں بڑا جو ہے ایک مسئلہ ہے جس کا یہاں پہ بھی ذکر ہوا، جو پانچویں قسم کے لوگ تھے غزوہ تبوک کے موقع پر جو اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکے، اپنی مطلب کسی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، مطلب وہ ان کی نیت تو شاید ٹھیک تھی، لیکن کچھ بائی ڈیفالٹ یا بائی نیچر وہ کچھ سستی اور کاہلی تھی ان کے اس ڈیسیجن میں، اور وہ پھر غزوے کے لیے جب لوگ نکلے تو وہ ساتھ نہیں جا سکے. تو یہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کل کے دور کے مسلمانوں میں، خصوصاً ہمارے علاقے میں، کیونکہ یہاں ہم رہتے ہیں تو ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے نا وہ آ، کچھ چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ ہوتے اچھے لوگ ہیں، ان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ یہ جو بائی ڈیفالٹ جو چیز ہے کچھ طبیعت میں، مزاج میں، کچھ لوگ شروع سے ہی یا ان کی تربیت ہوتی ہے یا ان کی فطرت میں ہی ہوتا ہے، وہ ذرا چست و چلاک ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر چیز کو وقت پر کر لیتے ہیں. تو اس کا کوئی کیا آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس ایک جو فطری کمزوری ہے اس پر کیسے قابو پایا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بات سچ ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور فطرتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو بنایا ہے، وہ چاہے وہ ان کا مائنڈ زیادہ ایکٹیو ہو، ان کی باڈی بھی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئک ڈیسیجن لے لیتے ہیں، اور یا خطرے میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. لیکن جو ہے وہ کچھ فطرتاً جو ہے وہ ذرا تھوڑے ڈرپوک ہوتے ہیں، یا سلو ہوتے ہیں، یا اتنے ذہین نہیں ہوتے، یا ان کی ڈیسیژن میکنگ پاور جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. یہ فطرتی طور پہ ایسے ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ اس کے اوپر تو جو اگر تو فطرت کے لحاظ سے یہ مسئلہ ہے تو پھر تو اس پہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حساب کتاب لینا ہے، روز حساب، اس میں جو ہے وہ یہ سارے فیکٹرز جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوں گے کہ یہ شخص جو ہے جو حساب دینے کے لیے آیا ہے یہ کن حالات میں تھا، اس کا ماحول کیا تھا، اس کے والدین کون سے تھے، اس کی جینز کس طرح کی تھی، اور جو ہے وہ اس کا مزاج، اس کی عادات و اطوار جو ہے وہ کیا تھیں. تو وہ یہ کیونکہ یہ ماحول اور یہ والدین اور یہ جینز تو اس نے خود سے نہیں بنائی ہیں، یہ تو سارا کچھ جو ہے اس کو ملا ہے ایک پیکج کے طور پہ. تو اس لیے جو ہے وہ تو حساب پھر اسی یعنی پرسپیکٹو سے ہوگا. جو انفارچونیٹلی جو پرابلم ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کچھ معاملات میں سست ہیں اور کچھ معاملات میں یہ چست ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ فطرت میں سستی نہیں ہے، ان کی فطرت ٹھیک ہے. یعنی قدرت نے ان کے اندر وہ ایبلٹی دی ہے
کہ یہ جو ہے وہ چست رہ سکتے ہیں. یعنی نماز پڑھنے میں یا کہ نیک کام کرنے میں سستی دکھائیں گے، لیکن جو ہے وہ اگر ورلڈ کپ کا فائنل جو ہے وہ لاہور شہر میں ہو رہا ہے تو یہ سب سے پہلے ٹکٹ خریدنے والوں میں ہوں گے، سب سے پہلے وہاں جو جو اپنا جو اسٹیڈیم ہے وہاں پہنچنے والے ہوں گے، یا اس کے لیے جو تیاریاں کرنی ہے وہ ان میں ہوں گے، بڑے چست ہوں گے. اسی طرح جو ان کے جو دوسرے اس طرح کے ان کے شوق ہیں ان کے لیے وہ بالکل صحیح ہوں گے، لیکن جو ہے وہ ان کو دوسرے یعنی کوئی دینی کام کے لیے کہا جائے تو پھر انہیں جو ہے وہ ان پہ سستی طاری ہو جاتی ہے. تو یہ یہاں پہ چیز جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں ہو رہی. جن لوگوں کا پانچویں قسم جن کا ذکر ہوا ہے، جب جو ہے وہ ان سے غلطی ہو گئی تو پھر انہوں نے کیا کیا. آپ کو میں نے بتایا کہ 7 لوگ تو وہ تھے، 3 کا ذکر جو ہے وہ بھی ذرا بعد میں آئے گا. 7 لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. تو وہ آپ جانتے ہیں کہ ستون لبابہ بھی ایک وہاں پہ جو ہے وہ، تو ایک انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اس ستون کے ساتھ، مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا. اور جو ہے وہ جیسے ہی آئے اور تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً معذرت پیش کر دی، کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، کوئی ایکسکیوز نہیں دیا، کوئی کسی قسم کی کوئی وہ جھوٹی قسمیں اور یہ وہ کچھ بھی نہیں کیا. سیدھے سیدھے جو ہے نا مان لیا. ابھی آگے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ پھر جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مال بھی صدقے میں جو ہے وہ دیا. وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ اور طرح کا رویہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ سے جو ہے نا یہ غلطی ہو گئی، لیکن اب آپ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، چوکس ہو گئے ہیں، اور آپ نے کہا بھی آئندہ جو ہے نا میں یہ نہیں کروں گا. تو پھر اس کا ایک مداوع جو ہے وہ کیا گیا، اور اس کی پھر جو ہے وہ سزا بھی جو ہے نا خود سے ہی اپنے لیے تجویز کی. اب انفارچونیٹلی ہمارے یہ حالات نہیں ہے. ہم تو یعنی اچھے معاملات میں، چاہے وہ پڑھائی سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کسی اور کنسٹرکٹیو کام سے آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا تعلق ہو، چاہے دینی نہ بھی ہو، وہاں پر بھی جو ہے نا وہ سستی کے مارے ہوئے ہیں. لیکن جو ہے وہ اگر ان کو گپ مارنے کے لیے آپ کھڑا کر دیں تو وہ سارا سارا دن پروبیبلی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے گپ لگاتے رہیں گے. میں جس علاقے میں رہا کرتا تھا، جن سے میں ساری میرا بچپن جوانی گزری ہے، وہاں پہ لڑکے جو ہے وہ سارا سارا دن تھڑوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ سارے دنیا کی پالیٹکس اور ٹی وی ڈرامے اور فلمیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ ڈسکس ہوتا تھا. پڑھائی کرتے ہوئے ان کی جان نکل جاتی تھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ موسٹ آف دیم جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکے. تو ہماری نیچر اور طرح کی ہے اصل میں. صحیح ہے جی، بالکل ٹھیک. اچھا جی، جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا سوال جو ہے وہ کر لیں، اگر کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہے. جناب وحید صاحب، عارف صاحب، سائشہ ہیں، فاروق بھائی، اعظم بھائی، سب لوگ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں. جی ہاں جی، سوال لگتا ہے کوئی ہے نہیں آج کسی کا. سر میں ایک سوال پوچھ لوں؟ جی 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 بسم اللہ. سر جو ابھی آخری آیت آج کے جو سبق میں پڑھی ہے، اس کا خصوصی اطلاق تو اس سچویشن پہ ہوتا ہے جس میں وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جا نہیں سکے تھے جنگ میں، لیکن اس کا عمومی اطلاق جو ہے وہ انسان کی جو ہم لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اور اس امید پہ کہ ہمارے شاید برے کام جو ہے وہ تو بہت زیادہ اور نیکیاں کم ہی ہیں، لیکن توبہ کر کے اور اس امید پہ ہم رہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ بخشنے والا مہربان ہے، اور وہ ہمیں بھی بخش دے گا. اس کا عمومی اطلاق کیا جا سکتا
ہاں نہیں بالکل، یہ تو اس میں شک نہیں ہے کہ جو ہے یہ جو ٹھیک ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو چیز آ گئی ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز جس کے بارے میں کہا جا کہ جی یہ ریڈنڈنٹ ہے، یہ بس اس زمانے کے لیے تھی اور آج کے لیے جو ہے اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. اچھا، اب اس میں جو ہے وہ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ وہ جن کا ذکر اس سے پہلے ہوا السابقون الاولون، اور جنہوں نے بڑی عمدہ طریقے پر ان کی پیروی کی، یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے کوئی اچھے اور برے اعمال ملا لیے ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ کیٹیگری، یہ دوسری کیٹیگری آئی ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہاں پہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے مسلمانوں کو. تو جو ہے وہ لوگ تھے، ان سے جو ہے وہ اچھے ہی اعمال سرزد ہوئے تھے، اور اگر کہیں کوئی برے اعمال کوئی ان سے ہوئے ہوں گے تو وہ بہت ہی معمولی نوعیت کے ہوں گے. تو اس لیے ان کے بارے میں جو ہے یہاں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے کوئی اچھے اور برے اعمال ان کے مکس ہو گئے تھے. یہاں جن لوگوں کا ذکر ہوا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے اعمال بھی بڑے بڑے کیے اور ایک برا عمل بھی بہت بڑا ہو گیا ان سے. یعنی غزوہ تبوک میں نہ جانا جو ہے وہ تو یعنی اٹ واز ویری کلوز ٹو کفر. تو یہ ایک بہت بڑا برا عمل تھا، ایک گناہ کبیرہ تھا یہ، جو کہ ان سے سرزد ہو گیا تھا چاہے کسی بھی وجہ سے ہوا ہو. تو آج کل کے دور میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں جن سے جو ہے جنہوں نے کچھ اچھے بڑے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں اور کچھ بڑے بڑے برے کام بھی کیے ہوئے ہیں. تو ان کا جو ہے وہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کچھ اچھے اور برے اعمال ملا دیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، بجائے اس کے کہ جب کوئی گناہ ہو گیا تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی ایک جسٹیفیکیشن گھڑے، اس کو کوئی شوگر کوٹڈ گولی بنا کے اس کو نگلے، یا دوسرے کو نگلنے کے لیے دیں، یا اللہ تعالیٰ کے آگے حجتیں پیش کریں کہ وہ تو حالات ایسے ہو گئے تھے، وہ تو یہ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے شراب پی لی، یا میں نے اس لیے جو ہے وہ سود کھا لیا، یا میں نے اس لیے وہ کر لیا تھا. تو وہ حالات جو ہے نا وہ مجھے تو مجبور کر دیا تھا حالات نے، ورنہ میں تو نہیں یہ کرنا تھا. تو یہ والی وتیرہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، ایکسیپٹ کر لیں اور جو ہے کہہ دیں کہ جی انکنڈیشنل جو ہے وہ میں معافی مانگتا ہوں، اور جو ہے وہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ نہیں ہوگا. اور ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے، کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ صدقہ بھی دے دینا چاہیے، تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ آج کے لیے بھی ہے کہ آج کل جو ہے وہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو رویہ ہم یہ والا رکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جی، وحید صاحب کے سوال کا جواب میرا خیال ہے کلیئر ہو گیا. تو میرا خیال ہے سوال ختم ہو گئے ہیں پارٹیسپینٹ سے. تو ہم آج کے سیشن کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اس کا پیغام اللہ کا آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.